بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وصحبہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی مکرم و محترم ناظرین و سامعین، ARYQ TV پر پروگرام ترتیل القرآن میں میں ہوں آپ کا میزبان قاری محمد یونس قادری۔ الحمدللہ اس پروگرام میں ہم قرآن پاک سے اپنا تعلق مضبوط کرتے ہیں، قرآن پاک سے اپنا ربط جوڑتے ہیں، رجوع الی القرآن، اور قرآن پاک سے ہم اپنا تعلق مضبوط کرتے ہیں۔ جو بندہ قرآن سے تعلق توڑ دیتا ہے، قرآن سے ناطہ توڑ دیتا ہے، گویا وہ اپنے رب سے تعلق توڑ دیتا ہے۔ اور جو بندہ قرآن سے تعلق توڑتا ہے، روگردانی کرتا ہے، قرآن حکیم میں سورہ طٰہٰ کے اندر آیت نمبر 124 تا 126 کے اندر فرمایا، اس کے لیے وعید فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ فرمایا کہ جو قرآن سے روگردانی کرتا ہے، اللہ پاک دنیا کی زندگی کو اس پر تنگ کر دیتے ہیں۔ فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ فرمایا وہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اس کی بینائی سلب کر لی جائے گی، نابینا کھڑا ہوگا۔ قال رب لما حشرتنی اعمیٰ وقد كنت بصیرا۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، مالک وہ میری بینائی کدھر گئی؟ میں تو بینا تھا، میری بینائی موجود تھی، آج نہیں ہے۔ تو رب کائنات فرمائیں گے قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسیٰ۔ فرمایا تمہارے سامنے میری آیات آئی تھیں، تو نے انہیں بھلا دیا، گویا آج ہم نے تمہیں بھلا دیا ہے۔ اسی طرح سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 99 کے اندر رب کائنات نے فرمایا وقد کنت، فرمایا اے پیارے حبیب وقد آتیناک من لدنا ذکرا، کہ ہم نے جو آپ کو قرآن عطا فرمایا ہے، فرمایا من اعرض عنہ فإنہ یحملہ یوم القیامۃ وزرا۔ فرمایا جو اس سے روگردانی کرتا ہے، فرمایا قیامت کے دن اس کا بوجھ اٹھا کے میری بارگاہ میں آئے گا، اور یہ بوجھ یہ نہیں ہوگا پھر اتار دیا جائے گا، فرمایا خالدین فیہا، یہ دائمی ہوگا، وہ اسی حال میں رہے گا۔ فرمایا یہ بوجھ ایسا ہے، فرمایا وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا، یہ کتنا برا بوجھ ہے جو اپنے اوپر اٹھا کے وہ پھرے گا۔ تو ناظرین محترم، بتانا مقصود یہ ہے جو قرآن سے تعلق توڑتا ہے، رب کائنات قیامت کے دن اس سے اپنا منہ پھیر لیں گے، یعنی اللہ کی رحمت اس کی جانب نہیں آئے گی۔ تو اس پروگرام میں ہم قرآن پاک سے اپنا تعلق مضبوط کرتے ہیں، اور ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح جن سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں، رہنمائی حاصل کرتے ہیں، عالم اسلام کی بہت بڑی علمی روحانی شخصیت جناب حضرت علامہ محمد شہزاد مجددی دامت برکاتہ القدسیہ ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہوتے ہیں۔ آپ کو خوش آمدید کہنے کی بلا، اور آج پہلی مرتبہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں ادارۃ الحرمین کے سرپرست اعلیٰ جناب قاری بلال جمیل صدیقی صاحب ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہیں۔ آج ان سے قرآن پاک کا نور حاصل کرتے ہیں۔ بسم اللہ قاری صاحب آغاز کریں جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، اللہ اکبر، بعضهم بے شک، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ۔ اللہ
اکبر نعرہ اللہ يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة ماشاء اللہ فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا اللہ ماشاء اللہ على ما أسروا في أنفسهم نادمين صدق ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت آئیے ان پڑھی گئی آیات بینات کا خلاصہ ترجمہ اور کیا پیغام ہے ان آیات کے اندر قرآن پاک ناظرین ہر سمت ہماری رہنمائی فرماتا ہے ہماری دوستی کن سے ہونی چاہیے اور ہماری دشمنی کن سے جی قبلہ مجدد صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین سورہ المائدہ ہے قاری صاحب 6واں پارہ ہے جی قبلہ اور آیت نمبر 51-52 تلاوت کی گئی ہے سبحان اللہ اور قاری بلال صاحب پہلی بار ہمارے ساتھ شامل ہوئے ماشاءاللہ اور بہت اچھا انہوں نے قرآن پاک پڑھا الحمدللہ اللہ رب العزت نے کئی جگہ پر قرآن پاک میں اپنے بندوں سے ایمان والوں سے خطاب کیا ہے جی قبلہ لیکن جب اس امت مسلمہ اور امت محمدیہ علی صاحب الصلوات و تسلیمات سے اللہ نے خطاب کیا جی جی تو فرمایا یا ایہا الذین آمنو اللہ اکبر سبحان اللہ یہ اپنائیت کی آخری حد ہے واہ 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 سبحان ایمان والوں کو اگر یہ یا ایہا الذین آمنو ہی سمجھ آ جائے نا ہاں تو سارے مسئلے حل ہو جائیں کیا بات کہ ہمارا رب ہمیں کس کس انداز سے نواز رہا اللہ اکبر یا ایہا الذین آمنو کا ترجمہ قاری صاحب میں کرتا ہوں اے میرے اپنوں واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ واہ اے واہ میرے اپنوں کتنی مٹھاس ہے باقیوں سے کہا انسانوں اولاد آدم واہ بنی اسرائیل بنی آدم جی اور بنی فلاں یا قوم فلاں لیکن جب محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی امت سے خطاب کیا ہے تو اس سبحان میں اللہ دو جہتیں ہیں ٹھیک پہلی جہت تو اس محبوب کا پاس و لحاظ ہے جس کی نسبت سے تم سے خطاب ہو رہا ہے سبحان اللہ ورنہ اس انداز سے رب کریم سوائے اپنے نبیوں کے کسی اور سے خطاب نہیں کرتا اللہ یا اکبر ایھا الرسل جی جی قرآن میں ہے نا یا ایھا الرسل جی تو یہ یا ایھا پہلے تو خود تکریم کا ہے ٹھیک ٹھیک خود رب کریم تمہیں تکریم دے رہا ہے اللہ اکبر اور پھر تمہارے ایمان کی خود تصدیق فرما رہا ہے اللہ کہ تم سے گفتگو اس لیے ہو رہی ہے کہ تم مجھ پر اور میرے محبوب پر ایمان رکھتے ہو صلی اللہ علیہ اکبر وسلم۔ تو یا ایھا الذین آمنو جو ہی آئیں تو ایمان والے کے دل سے ایک صدا اٹھنی چاہیے لبیک یا ربی اللہ اکبر واہ 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 لبیک یا ربی سبحان اللہ جو ہی یہ آیت پڑھی جائے جو آغاز ہی یا ایھا الذین آمنو سے ہو اور پھر آگے دیکھیں کہ کیا حکم دیا جا رہا ہے کیا امر فرمایا جا رہا ہے کیا نواہی ہیں اس میں عوامر و نواہی کیا کیا بیان ہو رہے ہیں اس پہ اور یہاں قرآن پاک کا انتہائی حساس مقام ہے یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 51
جہاں پر ہمیں ایک لائحہ عمل دیا جا رہا ہے اپنے اعتقاد کے حوالے سے، اپنے نظریات کے حوالے سے اور اپنی عملی ترجیحات اور پرائرٹیز کے حوالے سے کہ دنیا میں ہم نے کیسے رہنا ہے۔ ایک مومن صاحب ایمان کا انفرادی رویہ کفار، یہود، نصارہ، مشرکین کے حوالے سے کیا ہونا چاہیے؟ بالکل ٹھیک۔ یہاں قرآن نے ہمیں بنیاد فراہم کی ہے، فرمایا ایمان والو یہود اور نصارہ کو دوست نہ بناؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس لیے اولیاء کا لفظ آیا ہے، اولیاء کا لفظ آیا ہے، ٹھیک۔ ولی جس کا واحد ہے اور اولیاء اس کی جمع ہے، ان کے ساتھ۔ اور ولایت اصل میں دوستی ہی کیوں کہتے ہیں قاری صاحب؟ اس کی بنیاد لفظ ولی، لفظ مولا، ٹھیک، لفظ اولیاء، لفظ ولایت، یہ سارے کے سارے اسی ایک مضمون کے گرد گھومتے ہیں، وہ ہے دوستی، ٹھیک، قلبی تعلق، قلبی میلان۔ اور فرما دیا بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں تو ایک دوسرے کے دوست اور خیر خواہ اور مددگار اور سپورٹر ہو سکتے ہیں، اللہ ایک دوسرے کے حقوق کی پاسداری اور تحفظ میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں گے، لیکن جب ایمان والوں پہ ظلم و ستم ہو رہا ہو تو یہ لمحہ فکریہ ہے اور یہ قرآن سے دوری کا نتیجہ ہے، جی، قرآن سے رہنمائی نہ لینے کا نتیجہ ہے کہ پھر ہم در بدر ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں اور اپنے مرکز سے تعلق کو توڑ کے ادھر ادھر دیکھتے پھرتے ہیں۔ تو آئیے قرآن سے رہنمائی لیجئے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ پہ عمل کیجئے اور اس قرآن کو، حبل اللہ کو مضبوطی سے تھامیے۔ فرمایا وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، جی، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو تم میں سے ان سے دوستی رکھے گا تو وہ پھر انہی میں شمار ہو۔ اللہ اکبر۔ قبلہ اجازت سے یہیں سے جوڑیں گے انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، قبلہ مفتی صاحب نے جو بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ یہ یہود و نصارہ آپس میں دوست ہیں لیکن تمہارے دوست نہیں ہیں۔ یہیں سے بات کو جوڑیں گے، ہمارے ساتھ رہیے، ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ جی ناظرین کرام، پروگرام ترتیل القرآن میں آپ کا خیر مقدم ہے اور حضور قبلہ مجدد صاحب گفتگو فرما رہے تھے۔ جی قبلہ کیا فرماتے ہیں؟ تو یہ اصول ضابطہ ہمیں سمجھایا گیا، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، یہ بہت بنیادی بات ہے، حدیث پاک میں ہے من احب قوما حشرہ اللہ فی زمرتہم، ٹھیک، جس نے دنیا میں جس قوم سے محبت کی وہ قیامت کے دن اسی اپنی محبوب قوم، جماعت اور طائفے کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے جس قوم کی دنیا میں مشابہت کی، اسی کے جن ساتھ کے نقش قدم پر چلا، جن کا کلچر اڈاپٹ کیا، جن کے نظریہ حیات کو اپنایا، قیامت کے دن اللہ پہلی سزا یہ ہوگی کہ اس فالوور کو اسی لیڈر، اسی پیشوا اور اسی امام کے ساتھ کھڑا کر دے گا۔ اللہ اس لیے ہمیں کہا گیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ واہ حَسَنَةٌ، تم نے اگر کسی کو فالو کرنا ہے اور کسی کی پیروی کرنی ہے تو وہ میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی ہے۔ ان آیات کے شان نزول میں قاری صاحب مفسرین نے لکھا کہ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے آپ کے رشتہ داروں میں یہودی قبائل جو مدینہ منورہ میں آباد تھے اس زمانے میں، چونکہ یہود مدینہ طیبہ میں 1000 سال پہلے حضور علیہ السلام کی ہجرت سے آ کے آباد ہو چکے تھے، اللہ اکبر۔ تو اس وقت سے یہ بستیاں، یہ قبیلے وہاں باؤنڈریز پہ کچھ اندر رہ رہے تھے۔ ان قبائل میں ظاہر ہے صحابہ کرام علیہم رضوان کے رشتہ دار بھی ان میں تھے۔ تو حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پر یہ اظہار کیا کہ میرے جتنے دوست، احباب، عزیز، رشتہ دار اب یہود قبائل میں ہیں، میں ان سے برات کا اظہار کرتا ہوں اور اعلان کرتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا تعلق ہے، اور جس سے تعلق ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے ہوگا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ حب فی اللہ اور بغض فی اللہ، فی اللہ، جس کو حدیث پاک میں فرمایا نا کہ جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ کے لیے بغض رکھا، اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا، اس کا ایمان کامل ہو۔ سبحان اللہ۔ اچھا، ادھر منافقین کا سردار، رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی ابن سلول، ٹھیک، اس نے کہا جی کہ میرے بھی ادھر دوست ہیں، میرے بھی تعلق والے ہیں، رشتہ دار ہیں، میں تو ان سے قطع تعلق نہیں کر سکتا۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو جس کی دوستی کا بھرم رکھے گا اور دم بھرے گا وہ اسی کے ساتھ شمار ہوگا۔ ٹھیک، تو رب کریم نے اس کی تائید و تصدیق میں یہ آیات نازل فرمائیں اور فرمایا ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ بے انصافوں کو راہ نہیں دیتا۔ ظالم کا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے بے انصاف کیا ہے۔ صحیح، ٹھیک ٹھیک، عدل اور انصاف کے رستے کو جو چھوڑ دیتا ہے
وہ ظالمین کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ اور اگلی آیت میں فرمایا اب تم انہیں دیکھو گے جن کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے، جی۔ کہ یہود و نصارہ کی طرف دوڑتے ہیں جی۔ اور کہتے ہیں کہ ہم ڈرتے ہیں کہ ہم پر کوئی گردش آ جائے، تو نزدیک ہے کہ اللہ فتح لائے یا اپنی طرف سے کوئی حکم، پھر اس پر جو اپنے دلوں میں چھپایا تھا ماشاءاللہ۔ وہ پچھتاتے رہ جائیں۔ کیا کہنے، بہت شکریہ قبلہ۔ اور قبلہ قاری صاحب کی جانب بڑھتے ہیں، آیات بینات کا پھر دوبارہ نور حاصل کرتے ہیں۔ جی قبلہ قاری صاحب عطا فرمائیں جی، بسم اللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ماشاءاللہ۔ لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء سبحان اللہ۔ ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل اللہ اکبر، ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم اللہ اکبر، ماشاءاللہ۔ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ماشاءاللہ۔ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون اللہ صدق الله العظيم جی ناظرین کرام، قاری صاحب نے بہت خوبصورت آیات بینات سے ہمارے قلوب کو معطر فرمایا ہے۔ ان کے اندر کیا راز پنہا ہے، حضور قبلہ مجدد صاحب سے پوچھتے ہیں۔ جی قبلہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ المائدہ ہے اور آیت نمبر 77 سے قاری صاحب نے پڑھا، 77 سے۔ ٹھیک ٹھیک۔ اس میں بھی دیکھیے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ جب امت مسلمہ سے بات ہو تو یا ایھا الذین آمنو، اور گزشتہ قوموں سے بات ہو تو یا اہل الکتاب، یا بنی اسرائیل۔ ٹھیک ٹھیک۔ تو یہاں فرمایا کل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق، اے حبیب فرمائیے کہ اے اہل کتاب، اے کتاب والو،
اپنے دین میں نا حق زیادتی نہ کرو. اللہ اکبر. ٹھیک. تجاوز دین میں بھی جائز نہیں ہے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے. غلو اور مبالغہ جی قاری صاحب دین میں بھی جائز نہیں. جائز نہیں. ٹھیک. جو آج میک اپ کرتے ہیں نا ہم لوگ, صحیح ہے. سجاتے ہیں ایک کمپنی کی مشہوری کے لیے اور اپنی مشہوری کے لیے اور لوگوں کو زیب داستاں کے لیے, اس کو اسلام میں سخت ناپسند کیا گیا. اللہ اکبر. قرآن پاک میں جگہ جگہ اس کی مذمت آئی ہے, اور بنی اسرائیل کے لوگوں کو, علماء کو, مبلغین کو اور عوام کو رب کریم نے بار بار اس پہ تنبیہ فرمائی. اس میں سے ایک مقام یہ ہے, جی لا تغلو فی دینکم, دین میں غلوب نہ غلو نہ کرو, ٹھیک. نہ حق زیادتی نہ کرو, اپنی طرف سے چیزیں نہ بڑھاؤ نہ گھٹاؤ. ٹھیک ہے. ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل, اور ایسے لوگوں کی خواہش پر نہ چلو جو پہلے گمراہ ہو چکے اور بہتوں کو گمراہ کیا. اللہ اکبر. ٹھیک. یعنی اس میں کوئی شخص, کوئی معاشرہ, کوئی قوم یا جماعت معیار اور سٹینڈرڈ نہیں ہے. جی کہ آپ کہیں جی فلاں ایسے کرتا ہے تو چلو میں بھی کرنے لگا. صحیح. نو, کیونکہ اس میں کیا ہوا, اس میں ہوا آ گئی, آپ کی خواہش آ گئی. واہ واہ. اور قرآن کہتا ہے افرائیت من اتخذ الہہ ہوا. اللہ اکبر. کہ حبیب آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو ہی اپنا معبود بنایا ہو, یعنی اس کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, وہ خود ہی راہبر ہے, خود ہی منزل ہے, خود ہی مرشد ہے, خود ہی پیر ہے. خواہشات کا بندہ بن گیا. اس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا, استغفر. معاذ اللہ. اور شرک اکبر قرآن نے اس کو کہا ہے, اللہ اکبر. جس کا بدقسمتی سے اب لوگ ذکر بھی نہیں کرتے. اور بہت ساری چیزیں جو شرک نہیں ہیں ان کو ہم شرک زبردستی شرک بنانے پہ تلے ہوتے ہیں. اور جو شرک اکبر ہے قرآن میں, اور وہ انسان کی ذات سے, اس کی خواہش نفسانی سے متعلق ہے, اس کا کوئی ذکر نہیں کرنا. جس میں ریا ہے, ریا کو شرک اصغر فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو یہ جب احوا خواہشات آتی ہیں نا, ذاتی ترجیحات آ جاتی ہیں, جی تو پھر دین نہیں رہتا قاری صاحب, سنت ہی نہیں رہتی. اللہ پھر ہمیں بدعت اچھی لگنے لگ جاتی, اللہ اکبر. سنت سے ہمیں بیزاری محسوس ہو, سنت ہم پہ گراں گزرنے لگ جاتی. جی تو اصل پیمانہ یہ ہے کہ آپ نے مخالفت نفس اور خواہش نفس کو آپ نے پس پش ڈالنا ہے, اور اپنے معبود اور اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کرنی ہے. سو اہل کتاب کو یہاں منع کیا, کیونکہ اہل کتاب جو ہیں یہود, تورات والے اور انجیل والے نصارہ, انہوں نے اپنی دینی کتابوں میں بھی تحریف کر دی اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی میں. ٹھیک ہے. اپنے مفادات کے لیے, اپنی ترجیحات کے لیے لوگوں سے رشوت لے کر امیر کے حق میں فیصلہ دے دیا, غریب کے خلاف فیصلہ دے دیا, اور جہاں دیکھا کوئی چیز ہمارے مزاج یا مفاد کے خلاف جا رہی ہے اس مفہوم میں تحریف کر کے اس کو بدل دیا. تحریف معنوی بھی کی اور تحریف متنی بھی کی اپنی کتابوں کے اندر, جس کو قرآن نے کہا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ, وہ سیدھی راہ سے بہک گئے. پھر فرمایا لعنت کیے گئے وہ جنہوں نے کفر کیا بنی اسرائیل میں, ٹھیک ہے, داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان پر علیہ السلام, جو ان کے اپنے پیارے نبی تھے بنی اسرائیل کے, ان کی زبان سے ایسے لوگوں پر لعنت کروائی گئی. اور یہ کیوں؟ یہ بدلہ ان کی نافرمانی اور سرکشی کا تھا. اللہ اکبر. بہت شکریہ. ناظرین کرام, پروگرام تفسیر القرآن میں آپ شامل ہیں, قرآن و حدیث کا نور آپ حاصل کر رہے ہیں. ملاقات کرتے ہیں ایک مختصر وقفے کے بعد. ناظرین محترم, آپ کا خیر مقدم ہے, اور یہود و نصارہ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. اور یہود و نصارہ کے اندر جو بغض مصطفیٰ ہے وہ بڑا عیاں ہے, اور یہ تو سرکار دو عالم کو جانتے تھے, اس طرح جانتے تھے جس طرح اپنے بچوں کو جانتے ہیں. اور جس طرح قبلہ مجدد صاحب نے فرمایا 1000 سال سے انتظار کر رہے تھے, لیکن بغض اتنا کہ عبداللہ بن سلام جیسی شخصیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جب وہ یہودیوں کے سب سے بڑے عالم مسلمان ہوتے ہیں, حضور کی غلامی میں آتے ہیں اور پردے کے پیچھے چلے جاتے ہیں, اور یا رسول اللہ آپ ان لوگوں کو بلائیں اور میری بابت پوچھیں میں کیسا ہوں, اگر یہ میری بابت تعریف کریں تو پھر میں سامنے آ جاؤں گا. لیکن جب انہوں نے تعریف کی, وہ عالم ابن عالم ہے, سردار ابن سردار ہے, اور ہمارے سربراہ ہیں, اور جب وہ سامنے آ گئے اور اس نے کہا کہ میں تو حضور کی غلامی میں آ گیا ہوں, تو سارے یہود منحرف ہو گئے. تو یہ ہمیشہ ان کے اندر بغض مصطفیٰ رہا. جی حضور قبلہ مجدد صاحب کیا فرمائیں گے؟ جی قاری صاحب, یہ وہ لوگ ہیں جن پر پیغمبروں کی زبان سے لعنت کی گئی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. یہود اور نصارہ. اور لعنت کا کیا مطلب ہے؟ مفسرین نے لکھا
کہ جب ان سے یہ کہا گیا نا کہ ہفتے کے دن تم نے شکار نہیں کرنا جی سر. اور یہ باز نہیں آئے، تو پھر رب کریم نے داؤد علیہ السلام کی زبان سے ان پر لعنت کروائی، اور وہ لعنت کا مطلب کیا تھا؟ ان کو خنزیر اور بندر بنا دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر. باطن تو مسخ ہوتے ہی ہیں، ان کا ظاہر بھی مسخ ہو گیا۔ اور ہمارے ائمہ نے لکھا ہے کہ اس امت میں ظاہر مسخ نہیں ہوگا لیکن باطن اس امت میں بھی مسخ ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر. نبی کریم علیہ السلام کی دعا تھی نا کہ اللہ ظاہری طور پر وہ عذاب میری امت کو نہ دینا جو پچھلی قوموں کو دیے گئے۔ جی اور پھر جب عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اللہ نے مائدہ اور دسترخوان نعمت اتارا تھا ان کی قوم کے لیے، نصارہ کے لیے، جی. اور پھر انہوں نے بھی ان نعمتوں کو کھانے کے بعد کفر کیا اور اس نعمت کا شکر اور حق ادا نہیں کیا، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کی ان کے لیے، اللہ اکبر. اور پھر یہ خنزیر اور بندر بنائے گئے جو تقریباً 5000 کی تعداد میں تھے۔ اور یہ یہود ایک چیز ان میں یہ بھی تھی، کہتے نحن ابناء اللہ و احباؤ، ہم اللہ کے صحیح. بیٹے ہیں اور اس کے رشتہ دار ہیں اور ہم نبیوں کی اولاد ہیں۔ اس پر یہ فخر کیا کرتے تھے، اس لیے قرآن پاک نے ان کے غرور کا بت توڑنے کے لیے یہ بتایا کہ تم لعنت کیے گئے لوگ ہو، تم جی. مغضوبین ہو اور ضالین ہو۔ سورہ اللہ. فاتحہ میں جو کہا نا غیر المغضوب علیہم ولد. یہ مغضوبین یہود ہیں ٹھیک اور ہے. ضالین نصارہ ہیں۔ نصارہ. اللہ رب العزت ہمیں اور عالم اسلام کو ان کے شر سے محفوظ فرمائے۔ جی قاری صاحب کی جانب بڑھتے ہیں اور قرآن صاحب، پاک بسم کا پھر نور حاصل کرتے ہیں۔ جی قاری صاحب بسم اللہ عطا ہو جی آیات بینات۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا رحمان یا رحیم۔ لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا اللہ اکبر۔ ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى اللہ اکبر۔ ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا اللہ اکبر۔ يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين
ہی ناظرین کرام، آج قاری بلال جمیل صدیقی صاحب نے جتنی آیات پڑھی ہیں سورہ مائدہ سے پڑھی ہیں، اور میں حضور قبلہ مفتی صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ وہ نواز ہیں قوم کے، اور بر موقع جو آیات ہیں، جو میسج دیا، کرنٹ ایشو ہے، جزاک اللہ خیر اللہ آپ کو صاحب۔ جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، مجدد صاحب کو اللہ پاک سلامت رکھے، اور آج جو انہوں نے پیغام دیا ہے قرآن کے یہی لفظ بس اپنے نقش کر لیں اپنے دلوں پر کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى، کہ یہود و نصارہ کبھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے، یہ آپس میں تو دوست ہیں لیکن مسلمانوں کے کبھی یہ خیر خواہ نہیں ہے۔ میں شکریہ ادا کروں گا حضرت علامہ مولانا محمد شہزاد مجددی صاحب قبلہ کا، اللہ پاک آپ کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھے، اور آج مرید کے سے ہمارے مہمان مکرم ادارۃ الحرمین کے سرپرست اعلیٰ جناب قاری محمد بلال جمیل صدیقی صاحب تشریف لائے۔ میں دونوں احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اپنے میزبان قاری محمد یونس قادری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔